بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ آج دن ہے جمعہ کا، تاریخ ہے 12 نومبر۔ گزشتہ 48 گھنٹے اس خطے کی سیاست کے حوالے سے نہایت دلچسپ تھے۔ پاکستان اور انڈیا، جن کی دونوں ممالک کی آپس میں بہت مخاصمت اور دشمنی موجود ہے، دونوں ممالک نے افغانستان کے حوالے سے معاملات کے اوپر اپنا موقف دنیا بھر کے سامنے رکھا۔ ہم بڑی تفصیل میں بات کر چکے ہیں کہ 10 نومبر کو جو شو دلی میں ہوا وہ کس طریقے سے فلاپ ہوا، جس میں افغانستان کے امیڈیٹ نیبرز اور خطے کے دیگر اہم ممالک کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کو بلایا۔ اجیت دوول نے اس کانفرنس کی سربراہی کی۔ ایک پھسپھسا سا اعلامیہ، ایک ویک اعلامیہ ہم نے دیکھا جس کو دلی ڈیکلیریشن کا نام دیا گیا، وہ سامنے آیا، جس میں پہلے سے ایگریڈ اپون جو انٹرنیشنل برادری کا جن پر اتفاق رائے موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی نیا نکتہ افغانستان کے معاملے پر سامنے نہیں آیا۔ واضح طور پر نظر آتا تھا کہ یہ انڈیا کی کوشش تھی کہ اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے افغانستان کے معاملات کے حوالے سے، نئی دلی کی بات سنی جائے کہ افغانستان میں معاملات کیسے چل رہے ہیں، اور خود کو اس خطے کا افغانستان کے حوالے سے ایک اہم پلیئر ثابت کرنے کی کوشش تھی۔ اور پھر 24 گھنٹے کے اندر پاکستان کی طرف سے اسلام آباد سے ایک اعلامیہ جاری ہوا۔ میں آپ کے سامنے اس کے نکات رکھوں گا کہ کس طرح پاکستان نے اوور شیڈو کیا ہے انڈیا کی اس اٹیمپٹ کو، کہ ایک سپوائلر جو افغانستان میں تھا اس نے کوشش کی کہ وہ پیس کیپر بن کر دکھائے، وہ امن کا ضامن، امن کا دائی بن کے دکھائے افغانستان میں۔ اس ایفرٹ کو اوور شیڈو کیا پاکستان نے، اور 24 گھنٹے کے اندر جو اعلامیہ اسلام آباد سے جاری ہوا وہ دلی کے اعلامیہ سے کس طریقے سے مختلف ہے، کس طریقے سے اہم ہے۔ اور اس اعلامیہ نے ایک بات ثابت کر دی، خاص طور پر پوائنٹ نمبر 5 میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اس اعلامیہ میں، جس کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ جو نکتہ پاکستان افغانستان میں ہونے والی موجودہ تبدیلی کے حوالے سے 15 اگست کے بعد سے مسلسل دہرا رہا تھا، اس کو بالآخر دنیا نے تسلیم کیا ہے۔ دنیا کے سب سے اہم، سب سے بڑے ممالک نے اسلام آباد میں بیٹھ کر اس پر نہ صرف یہ کہ ایگری کیا ہے، بلکہ اس کو اپنے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا حصہ بنایا ہے۔ دونوں معاملات کو دیکھ لیں گے، اور سائیڈ بائی سائیڈ اسلام آباد میں جو افغانستان کا وفد موجود تھا، جس کی صدارت، جس کی سربراہی کر رہے تھے عبوری وزیر اعظم، عبوری وزیر خارجہ افغانستان کے امیر خان متقی، اور ان کے ساتھ امپورٹنٹ منسٹرز جس میں ان کے ٹریڈ کے، کامرس کے، ٹرانزٹ کے، ایویشن کے اور خزانہ کے وزراء شامل تھے۔ ان کے ساتھ جو پاکستانی وفود کی ملاقاتیں ہوئیں، ان ملاقاتوں کے نتیجے میں ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان نے فارملی تو افغانستان کی حکومت کو ریکگنائز نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، لیکن ٹیکنیکل بنیادوں پر ان ایکٹیویٹیز کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان طالبان کی حکومت کو اپنے طور پر لیجیٹیمیسی فراہم کر چکا ہے۔ اس کا اعلان نہیں کیا گیا ان الفاظ میں جن میں کیا جاتا ہے، وہ بھی میں آپ کو ٹورڈز دی اینڈ پروسیس بتاؤں گا کہ ایگزیکٹلی جب کسی ملک کو تسلیم کرنا ہوتا ہے تو پاکستان میں مروجہ طریقہ کار کیا ہے، کسی بھی حکومت کو، کسی بھی ملک میں ہونے والی بڑی تبدیلی کو کس طریقے سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو دلی کا اعلامیہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے گزشتہ ویڈیو آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ملاقات ہوئی اس میں 2 سے 3 انتہائی اہم باتیں ہوئیں۔ ایک تو ٹرائیکا پلس کا اجلاس، اس میں شرکت کن ممالک نے کی۔ اس میں امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان جو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نمائندہ خصوصی ہیں، اور ساتھ میں ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری بھی ہیں، ٹام ویسٹ ان کو کہا جاتا ہے، وہ اس میں شریک تھے۔ ضمیر کابلوف جو کہ روس، دنیا کے اہم ترین پلیئرز میں جو 3 ممالک شامل ہیں، اس میں امریکہ، روس اور چین شامل ہے، اور ان 3 ممالک کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان اسلام آباد میں ہونے والے اس اجلاس میں شریک تھے۔ روس سے شریک تھے ضمیر کابلوف، اور چین کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان یاو یانگ، وہ اس اجلاس میں شریک تھے۔ پاکستان کی طرف سے جو نمائندہ خصوصی ہیں امبیسڈر محمد صادق، وہ پاکستان کے افغانستان کے لیے سفیر امبیسڈر منصور احمد خان، اور پاکستان کے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود، وہ ٹرائیکا پلس کے اجلاس میں شریک تھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان نمائندوں کی موجودگی میں اس کے اوپننگ سیشن سے خطاب کیا۔ اس میں جو گفتگو ہوئی وہ آپ سن چکے ہوں گے، اس کے حوالے سے میں بات نہیں کروں گا۔ اس اجلاس کی سائیڈ لائنز پر جتنے بھی نمائندے ہیں امریکہ کے، روس کے، چین کے اور پاکستان کے، انہوں نے سیپریٹلی میٹنگ کی افغانستان کے جو طالبان کے جانب سے اناؤنسڈ منسٹرز ہیں، کیبنٹ منسٹرز ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کی۔ یہ انٹریکشن اور اس کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو جاری کی، اس
जॉइंट स्टेटमेंट में क्या कुछ कहा गया। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो रेपिटेशन है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिल्ली एलामिया में भी मौजूद हैं और उनके ऊपर बैनुल अक़वामी बिरादरी का ऑलरेडी एक कंसेंसस और इत्तेफाक राय मौजूद है। ये जॉइंट स्टेटमेंट जी ये कहता है कि 11 नवंबर 2021 को ये इस्लामाबाद से जारी हुआ और इस्लामाबाद ने इस एक्सटेंडेड ट्रॉयका की या ट्रॉयका प्लस की मीटिंग का इनेकाद किया, इसकी मेज़बानी की, जिसमें पाकिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका के नुमाइंदे शरीक थे। इसमें अफ़गानिस्तान की जो लेटेस्ट सिचुएशन है इसको डिस्कस किया गया और जॉइंट स्टेटमेंट में ही ये बात डाली गई है कि जो एक्सटेंडेड ट्रॉयका है उसने सीनियर तालिबान रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द मीटिंग और इन द स्पिरिट ऑफ द डिस्कशन जो गुफ्तगू हुई उसके तनाजुर में ये जो ट्रॉयका प्लस के नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान के लिए वो फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो जारी करते हैं। फिर ये 15 नुकात की स्टेटमेंट जो है जारी की है। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। जो पहला नुक्ता है उसमें तशवीश का इजहार किया गया है जिस तरह का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक इंसानी अलमिया अफ़गानिस्तान में जन्म ले रहा है, जिस किस्म की इकनॉमिक सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल का सामना है अफ़गानिस्तान को, और इस हवाले से अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ इजहार यकजहती किया गया है। दूसरे पॉइंट में जी अफ़गानिस्तान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों का हवाला दिया है, जिसमें अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी, अफ़गानिस्तान की आज़ादी, अफ़गानिस्तान की इलाकाई सालमियत का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि वो ये ममालिक चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी से पाक हो, वहाँ पर जो मनशियात की स्मगलिंग के मसाइल हैं वो ना आएँ और अफ़गानिस्तान रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी के हवाले से एक साजगार माहौल भी पैदा करे और कनेक्टिविटी यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी रवाबित के लिए अफ़गानिस्तान में मामलात को बेहतर बनाया जाए। तीसरे पॉइंट के ऊपर वेलकम किया गया है अफ़गानिस्तान के में मौजूद तालिबान की कंटिन्यूड कमिटमेंट को। आप थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को नोट करें कि जो तालिबान की जानिब से कमिटमेंट दिखाई गई है अब तक उसको वेलकम किया गया है इन टर्म्स ऑफ के जिसमें सेफ़ पैसेज दिया गया है अफ़गानिस्तान से लोगों के जो ख़ास तौर पर बैरून मुल्क से आए हुए मुख्तलिफ़ ममालिक के शहरी वहाँ पर मौजूद थे, उनके ट्रैवल के ऊपर इन एंड आउट ऑफ अफ़गानिस्तान किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई गई। इस पर खैर मकदम किया गया है तालिबान के नए सेटअप का और उसमें यह कहा गया है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि सर्दियों के मौसम में भी जब एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनता हुआ अफ़गानिस्तान में दिखाई देगा तो ये जो एयरपोर्ट्स हैं ये खुले रहने चाहिए, अफ़गानिस्तान के रास्ते खुले रहने चाहिए और इस हवाले से तालिबान की कमिटमेंट को वेलकम किया जाता है। चौथे पॉइंट के ऊपर इस एलामिये में वेलकम जो है वो तालिबान से मुतालबा किया गया है कि एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाने के लिए ठोस इकदामात उठाए जाएं। एक नुमाइंदा हुकूमत, ये पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान में जितने भी धड़े हैं, जितने भी फ़रीक़ैन हैं, जो वहाँ पर मुख्तलिफ़ नस्ल के, एथनिसिटीज़ के, पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स के लोग हैं, उनको हुकूमत में हिस्सा दिया जाए और हुकूमत साजी का अमल जो है वो एक इंक्लूसिव तरीके से जो है वो किया जाए। पाँचवा पॉइंट बहुत अहम है और इसको समझना बहुत अहम है। जिस वक्त से अफ़गानिस्तान में इस नई सियासी हकीकत ने जन्म लिया है कि तालिबान ने वहाँ पर टेक ओवर किया है, पाकिस्तान का एक पॉइंट हर इंटरनेशनल फोरम पर आपने सुना होगा, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ, ये तमाम के तमाम लोग मुसलसल एक बात कह रहे हैं कि तालिबान के साथ इंगेज किया जाए, तालिबान को तनहा ना छोड़ा जाए। अगर अफ़गानिस्तान में सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं तो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ तालिबान ही वो एंटिटी हैं जो अफ़गानिस्तान में इन मामलात के हवाले से ताउन जो है वो कर सकते हैं। अगर उनके साथ इंगेज नहीं किया जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी तरफ दिल्ली जो है वहाँ पर किस किस्म के एफर्ट्स हो रहे हैं कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें तालिबान के किसी नुमाइंदे को शिरकत की दावत नहीं दी। यहाँ पर दो चीज़ें हुई हैं। एक चीज़ ये कि तालिबान के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ इन ममालिक के नुमाइंदे ख़ुसूसी जो हैं उन्होंने मुलाकातें की और साथ ही इस एलामिये में ये लिखा गया agreed to continue practical engagement with the Taliban to encourage the implementation of moderate and prudent policies that can help achieve a stable and prosperous Afghanistan as soon as possible। कि पाकिस्तान का जो मुतालबा था कि engage किया जाए प्रैक्टिकली अमली तौर पर तालिबान के साथ, उस मुतालबे को तस्लीम कर लिया गया है और इस मुश्तरका एलामिये में इसको
رکھا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی ڈپلومیٹک سکسیس ہے کہ دنیا کے 3 سب سے بڑی طاقتیں انہوں نے اس بات کو مانا کہ جی طالبان کے ساتھ پریکٹیکل انگیجمنٹ کی جائے گی اور اس میں ان کو انکریج کیا جائے گا طالبان کو کہ وہ مدبرانہ اور اعتدال پسند ماڈریٹ پالیسیز افغانستان میں اپنائیں، جس کے تحت ایک پراسپرس افغانستان ایک مستحکم اور ترقی یافتہ افغانستان ابھر کر سامنے آئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق، تعلیم، خاص طور پر خواتین کی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کی گئی۔ اسی طرح جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کی جانب سے جو افغانستان میں امدادی سامان بھجوانے کے حوالے سے کمٹمنٹس کی گئی ہیں اس کو ویلکم کیا گیا ہے۔ طالبان کو جو ہے وہ ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی وہ یقینی بنانے کے لیے کام کریں بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر۔ اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشنز کو ارج کیا گیا، اس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے ہیومینیٹیرین کام، اسسٹنس کے کام افغانستان میں جاری رکھیں۔ کنڈیم کیا گیا جس قسم کے دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں افغانستان میں۔ 12ویں نقطے میں جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن اپنی توقعات کا اظہار کیا گیا کہ طالبان مکمل کمٹمنٹ دکھائیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے یا انسٹیبلٹی پھیلانے کے لیے استعمال نہ ہو۔ اسی طرح طالبان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ایک فرینڈلی اپروچ رکھیں گے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ تاکہ افغانستان کی جو انٹرنیشنل لیگل آبلیگیشنز ہیں ان کو وہ پورا کر سکیں۔ اسی طریقے سے ایکنالج کیا گیا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ایکٹرز جو افغانستان میں جس قسم کا کام کر رہے ہیں اور کنسرنز جس قسم کے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے، خاص طور پر جو بینکنگ سروسز جو وہاں پر پیسوں کے حوالے سے، اس کی ترسیل کے حوالے سے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہونے کے حوالے سے جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے ان خدشات کا اظہار کیا گیا۔ اور کووڈ-19 کے حوالے سے جو ہے وہ پوری دنیا سے یہ کہا گیا کہ افغانستان میں اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے تعاون کیا جائے۔ اب یہ جو اعلامیہ ہے میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس ریجن کے حوالے سے اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اس وقت طالبان کی حکومت انٹرنیشنل ریکگنیشن چاہتی ہے۔ لیکن انٹرنیشنل ریکگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ممالک افغانستان میں طالبان کے موجودہ سیٹ اپ کو لیجیٹیمیسی فراہم کریں، اس کو تسلیم کریں، اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کریں، اپنے سفارت خانے کھولیں۔ اس حکومت کے ساتھ اور اس حکومت کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر افغانستان کی عوام کے لیے مختلف منصوبوں کا آغاز کیا جائے۔ دوسری طرف ہمیں اپنی سرحد کے دوسری طرف انڈیا سے اس قسم کی کوئی آواز آتی ہوئی سنائی نہیں دیتی۔ اب یہ جو اعلامیہ ہے یہ اگرچہ اس بات کا اعلان نہیں ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے ٹورڈز ایونچولی ڈاؤن دا لائن کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو انٹرنیشنل ریکگنیشن مل جائے۔ پاکستان کے اعتبار سے جہاں تک بات کریں، میں ابھی آپ کے سامنے کوئکلی رکھ دیتا ہوں کہ کیا بات چیت ہوئی اس ملاقات میں اور پاکستان کے درمیان اور افغانستان کے درمیان کس قسم کے معاملات چل رہے ہیں۔ جو ریکگنیشن کا طریقہ کار ہے، پاکستان نے ٹیکنیکلی تو تسلیم کیا ہوا ہے طالبان کی حکومت کو، افغانستان میں ان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے، کوآپریٹ کر رہا ہے۔ دراصل طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو دفتر خارجہ ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو لکھ کر بھیجتا ہے کہ یہ تبدیلی آئی ہے فلاں ملک میں، اس میں یہ حکومت آ گئی ہے، اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے۔ اس رائے کی بنیاد پر ایک سمری بھیجی جاتی ہے کابینہ کو۔ کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم اس کو چیئر کرتے ہیں۔ کابینہ اگر اس کو اپروو کر دیتی ہے کہ ہاں اس ملک کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر دفتر خارجہ فارملی نہ صرف اس بات کو اناؤنس کرتا ہے بلکہ ان کے سفیر کو بلا کر اور وہاں پر اپنے سفیر کے ذریعے ان کی منسٹری میں جو فارن افیئرز کی ہے ان کو ایک نوٹ وربیل بھجواتا ہے کہ جی ہم نے آپ کو تسلیم کر لیا، اور دیگر جو سفارت خانے ہیں ان کو بھی اس قسم کے نوٹ وربیلز بھیج کر اطلاع دی جاتی ہے کہ ہاں ہم نے اس ملک کی حکومت کو، اس ملک میں اس حکومت کو لیجیٹیمیٹ حکومت تسلیم کر لیا۔ اب کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں فارن منسٹر کی جو میٹنگ ہوئی طالبان کے وفد کے ساتھ، اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی اور ان کے وفد کا استقبال کیا۔ افغان وفد میں ان کے وزیر برائے صنعت و تجارت، خزانہ اور ہوا بازی کے ڈپٹی منسٹرز شامل تھے۔ پاکستانی وفد میں وزیر ہوا بازی سرور خان، مشیر خزانہ شوکت ترین اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد شامل تھے۔ اس سے پہلے دونوں ممالک کے درمیان ورکنگ گروپس کا اجلاس ہو چکا تھا۔ انہی وزارتوں نے ورکنگ گروپس کے حوالے سے اجلاس
کیا، بات چیت کی۔ وزیر خارجہ نے جو افغانستان میں معاشی سپورٹ کر رہا ہے پاکستان، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے جو اقدامات اٹھا رہا ہے، اس کے حوالے سے افغان وفد کو بریف کیا۔ شاہ محمود قریشی نے جو ہے وہ اپنی سنجیدہ کوششوں سے آگاہ کیا۔ ورکنگ گروپس میں ہونے والی جو ملاقات ہے اس میں پیش رفت کے حوالے سے اس پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، اور تجارت، لوگوں کی فضائی اور زمینی راستے سے نقل و حمل کے بارے میں بات ہوئی۔ مختلف شعبوں میں پاکستان نے ٹیکنیکل اسسٹنس، جو تکنیکی تعاون ہے وہ فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ امیر خان متقی نے اور ان کے وفد نے پاکستان کے ایفرٹس کو سراہا، شکریہ ادا کیا امداد، تعاون، امن اور استحکام کی کوششوں کے حوالے سے۔ اور خاص طور پر انتہائی اہم، بیفور آئی کلوز دا ویڈیو، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے اگلے اجلاس میں، آپ کو یاد ہوگا پہلا اجلاس پاکستان نے ہوسٹ کیا تھا، اس کے بعد ایران میں ہو چکا ہے وزرائے خارجہ کا اجلاس، اور اس اجلاس میں افغانستان کے نمائندے شریک نہیں تھے۔ اس پر اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے اگلے اجلاس میں افغانستان کی عبوری حکومت کے نمائندگان کو بھی مدعو کیا جائے گا، ان کو بھی انوائٹ کیا جائے گا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ریجنل پلیئرز میں خاص طور پر انڈیا سے ہوتی ہوئی سامنے نہیں آتی۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے 2 اعلامیے آتے دیکھے، ایک دلی سے آیا، ایک اسلام آباد سے۔ دونوں اعلامیے جو ہیں، دونوں ڈیکلیریشنز ہیں، جو دونوں جوائنٹ سٹیٹمنٹس ہیں، ان میں فرق صاف واضح ہے۔ آپ دونوں سن چکے ہیں، آپ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون افغانستان میں معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے اور کون چاہتا ہے کہ صرف اس کی ایک بلے بلے ہو جائے، اس کی ریکگنیشن ہو جائے، اس کو سنا جائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔